ایک مرتبہ 10 آدمی ایک ساتھ سفر پر نکلے۔ جب وہ جا رہے تھے راستے میں بہت زور سے بارش ہونے لگی اور بہت زیادہ بجلی کڑکنے لگی۔ ان لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ شاید یہ بجلی ہمارے اوپر گرے گی۔ ان لوگوں نے مشورہ کیا، سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، کہا کہ بات سنو۔ ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، یہ بجلی ہمارے اوپر ہی گرے گی، ہمیں لگ رہا ہے ایسا، کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑی دور جا کے ان کے سامنے ایک درخت تھا، ایک پیڑ تھا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی ایک ایک کر کے اس پیڑ کو جا کر چھوئے گا اور اس پیڑ کو چھو کر جب واپس آ جائے گا۔ اس طرح 10 کے 10 آدمی ہم جائیں گے، تو اگر کسی کے اوپر بجلی گرنی ہوگی تو اس طریقے سے اس انسان کے اوپر بجلی گر جائے گی اور ہم 9 آدمی بچ جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک کے اوپر بجلی گرنی ہے اور ان سب کی وجہ سے ہم اس اکیلے کی وجہ سے ہم سب کے سب مارے جائیں۔ اس آدمی نے اس کی جب بات کہی تو سب لوگوں نے اس کی بات کو مان لی، بات ٹھیک بھی تھی اس کی اپنی جگہ۔ تو جب ایک ایک کر کے وہ آدمی جانے لگے، ایک جاتا اس درخت کو چھوتا اور واپس آ جاتا، دوسرا جاتا اس کو چھوتا واپس آ جاتا۔ اسی طریقے سے 9 کے 9 آدمی وہاں پر گئے اور اس کو چھو کر واپس آ گئے، کسی کے اوپر بجلی نہیں گری۔ جب آخر میں سب سے آخر میں ایک آدمی بچا تو اس کو اب یقین ہو گیا کہ پورا کی بجلی میرے ہی اوپر گرنے والی ہے، چونکہ سب آ چکے چھو کے اور میں بچا ہوں۔ تو اس آدمی نے بہت ہی زیادہ ان لوگوں سے درخواست کی کہ بھائی ان کے سامنے ہاتھ جوڑے پیر پڑے، رونے لگا کہ جو 9 آدمی چھو کر آئے تھے ان سے بہت گزارش کی کہ آپ مجھے ایک کام کرو، یہ بجلی میرے ہی اوپر گرے گی، مجھے پورا یقین ہے چونکہ آپ سب چھو کر آ چکے ہیں۔ آپ ایک کام کریں کہ آپ سب مجھے ایک میرا گھیرا بنا لیں اور میرا گھیرا بنا کر مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیں، بس آپ یہ میرے اوپر احسان کر دیں تاکہ میں میں اپنے گھر والوں کو کچھ نصیحت کر دوں اور ان سے مجھے کچھ بات کہنی ہے تاکہ میں وہ اپنی بات پوری کر لوں۔ تو محترم بزرگوں، انہوں نے اس کی بات کو نہیں مانا اور ان سے کہا کہ دیکھ، جو مشورے میں ہم نے بات طے کری ہے اسی پر ہم سب رہیں گے اور جو ہے یہ بجلی تیرے ہی اوپر گرے گی۔ انہیں یقین ہو گیا ان کو بھی، تو انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے ہم سب کے سب مارے جائیں، اب تو بھی جا اور جا کر اس درخت کو چھو کے آ۔ اب وہ بہت زیادہ ڈرتا ڈرتا انسان اس درخت کو چھونے گیا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو وہ بجلی ان 9 کے 9 آدمی کے اوپر گری اور وہ سارے جل کر وہیں پر خاک ہو گئے۔ اس میں بات عبرت کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ایک کی وجہ سے ان 9 کے 9 کو بچا رکھا تھا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری وجہ سے یہ بچا ہوا ہے۔ اس طرح ہوتا ہے، جس کو برا سمجھتے ہیں وہی انسان اچھا نکل جاتا ہے اور جس کو اچھا سمجھتے ہیں وہ برا نکل جاتا ہے۔ تو ہر آدمی کو اس بات سے نصیحت لینی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جس کو برا سمجھ رہا ہوں وہ انسان اچھا ہو۔ اللہ کی نگاہ میں کون اچھا ہے؟ اور دیکھو، اللہ کو اس آدمی کو بچانا تھا تو کیسے ان کی دماغ کے اندر ترغیب ڈالی، کیسی ترکیب انہوں نے بتائی کہ وہ لوگ، اللہ نے اس کو الگ کر دیا اور ان 9 کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب اللہ رب العزت بچانے پر آتے ہیں تو اللہ پاک اس طرح سے بچا لیتے ہیں۔ اگر موت کا وقت نہیں آیا ہے تو وہ انسان مر نہیں سکتا، چاہے ساری دنیا مل کر بھی زور لگا لے۔ بہرحال بات یہ ہے، ہر ایک انسان کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے اور ہر انسان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ نہ سوچے کہ یار یہ آدمی برا ہے، پتہ نہیں اللہ کی نگاہ میں کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ اپنے اعمال سے ڈرنا چاہیے اور اپنے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔